اسلام کے چاہنے والوں، ہم جو ہے وہ عقل کے ہی بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے کتنا جو ہے وہ زیادہ زور دیا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، اور اگر ہم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر ہم میں اور جو دوسرے حیوانات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہم کو اشرف المخلوقات، دا نوبلسٹ آف Allah's کریشن، اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ خداوند عالم نے ہم کو عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر عقل کا استعمال کریں گے تو یقین مانیے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا والے جو ہیں وہ انہوں نے تھوڑی سی عقل کا استعمال کیا ہے۔ آج جو ہے آپ جو کچھ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں، انوینشنز دیکھ رہے ہیں، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ روز آتی چلی جا رہی ہیں ٹیکنالوجی میں۔ آپ کا جو موبائل فون ہی ہے وہ بہت بڑی اس کی علامت ہے کہ آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی ہو چکی ہے کہ آپ یہاں سے پوری دنیا کے اس طرف جو ہے وہ بات کریں جس کو ٹریول کرنے کے لیے آپ کو 12 گھنٹے، ایک دن اور 24 آورز جو ہے شاید لگے ہیں، لیکن جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پکچر، آپ کی تصویر، آپ کی آواز جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں جو ہے وہ دوسری طرف پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ اسی عقل کے استعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے کہ دیکھو تم عقل کا استعمال کرو۔ یہ اس وجہ سے نہیں دی گئی ہے کہ تم صرف اس کو جو ہے وہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرو، نہیں۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم عبث ہیں، یعنی ہماری جو کریشن، ہماری جو خلقت ہے وہ یوز لیس اور ایم لیس ہے، یا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور وہ پھر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے؟ وہ سمجھ میں آئے گا کس چیز سے؟ عقل کے استعمال سے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر ہسٹری کی طرف جاؤں تو ہسٹری میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اراؤنڈ 700 ایئرس جو ہے وہ پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ 700 ایئرس سے کوئی کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو اور آپ آگے بڑھا لیے، تقریباً 1 ملینیم جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے پوری دنیا کے اوپر۔ اور پھر بعد سڈنلی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ڈکلائن جو ہے ہو گیا، اور آج جو ہے ہم علمی طور پر غلام ہیں دوسروں کے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ادھر کے لوگ جاتے تھے مسلم یونیورسٹیز میں، اس زمانے میں 300-400 ایئرز بیک کی بات کر رہے ہیں، وہاں جاتے تھے لوگ پڑھنے کے لیے، جاتے تھے عربی سیکھتے تھے۔ پتا ہے آپ کو؟ عربی سیکھتے تھے۔ عربی جو ہے لنگوا فرینکا اس وقت ہوا کرتی تھی۔ آج جو ہے ہم انگلش جو ہے وہ سیکھتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کے ذریعے سے اپنے کیریئر کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں، یا علم کو حاصل کر سکیں، یا اور اسی طرح کی جو ہے وہ چیزیں۔ تو پھر اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ جو اسٹیگنیشن ہمارے اندر آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے عقل کے استعمال کو چھوڑ دیا، اور علم کے میدان میں ہم نے ایک طرح کا دین کو اور سائنس کو کہتے ہیں الگ الگ جو ہے وہ کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ بہت غور سے سنیے گا۔ پہلے زمانے میں تاریخ میں جو ہے وہ ملتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو علماء تھے، علماء دین جو ہوا کرتے تھے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، طبیب بھی ہوتے تھے، اسی اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرونومی میں ان کو پتا ہوتا تھا، ماہر ہوتے تھے، ایکسپرٹس ہوتے تھے۔ یعنی صرف یہ کہ دین کا علم ان کے پاس، قرآن کا صرف علم نہیں ہوتا تھا، صرف ان کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر دین کی جو کتابیں احادیث ہیں وہ رٹ لی ہیں، یاد کر لی، وہ صرف نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی ان کے پاس تھی، میڈیکل فیلڈ میں بھی وہ کچھ کرتے تھے، اسی طرح سے وہ کیمسٹری کے بارے میں جانتے تھے، اسی طرح سے بایولوجی کے بارے میں جانتے تھے، اسی طرح سے آسمان میں جو ستارے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ جانتے تھے، اور نہ جانے کتنے علوم ہیں ان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا تھا، اور وہ ایک ہی مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی وہ سب چیزیں۔ لیکن جو ہے پھر کیا ہوا کہ ہم نے
دین کو کہا کہ دین ایک الگ چیز ہے اور دنیا جو ہے یہ علوم جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے کیا ہو گئے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ کچھ مومنین جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے علم کو حاصل کر لیا، لیکن آپ میجورٹی جو آپ جو ہے وہ لوگوں کو جا کے دیکھیے، آپ انڈیا میں، پاکستان میں یا دوسری جگہ پر اپنے مسلمان بھائیوں کو، تو آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ بالکل جو ہے وہ قوم ایک دم جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، سپرسٹیشنز میں گرفتار ہے۔ ہم مثلا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو بہت سی چیزیں باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، قرآن تو کچھ اور میسج دے رہا ہے، اگر آپ سوسائٹی کے اندر جا کے دیکھیں گے آن دا گراؤنڈ تو مسلمان جو ہے وہ نہ جانے کیسے کیسے سپرسٹیشنز میں اس وقت جو ہے وہ گرفتار ہیں، مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ پھر بات جو ہے پلٹ کے اسی چیز کی طرف آتی ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز اگر اس کو آپ یوز نہیں کریں تو وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ بہت اچھی مثال ہے، آپ ایک نئی گاڑی خرید کے لے کے آئیے، کار آپ نے لی جا کے، بہت فرسٹ کلاس جو ہے زبردست سپورٹس کار جو ہے وہ لی آپ نے، اور لا کے گھر میں صرف کھڑی کر دی، لے کے آئے آپ نے، کھڑی کر دی، 5 سال تک کے کھڑی رہی، وہ بیسٹ کار تھی، لے کے آئے تھے، پتہ نہیں کتنے میں آپ نے خریدی، لیکن اب یہ بتائیے 5 سال کے بعد اگر آپ نے اس میں چابی اگنیشن میں ڈالی بھی نہیں ہو، ایک دم ایک بار بھی اس کو جو ہے وہ چلایا نہیں ہو، آن نہیں کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سٹارٹ جو ہے وہ آپ نے نہیں کیا اس کو 5 سال تک کے، کیا ہوگا؟ کیا وہ چلنے لگے گی آپ جیسے جو اس کو آپ سٹارٹ کریں گے؟ موسٹ پروبلی نہیں چلے گی، اس کے ٹائرز جو ہیں وہ شاید اس کی ہوا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، نکل چکی ہوگی، اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ رسٹ وغیرہ بھی کہیں پر آ گیا ہو، اور پھر جو ہے وہ چلنے سے آپ کو پھر اس کو ٹھیک سے ریپیئر کرنا پڑے گا، تب جو ہے وہ جا کے وہ گاڑی شاید چلنے کے لائق دوبارہ ہو۔ اسی طرح سے مثال جو ہے وہ علماء دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی آنکھوں کے اوپر ایک جو ہے وہ پٹی ربن جو ہے وہ باندھ کے بیٹھ جائیے، اور سال بھر تک کہ آپ ایسا کیجئے۔ آپ کو پتا ہے جن کا آپریشن ہوتا ہے آنکھ کا، کچھ جو ہے وہ لائٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آنکھ کو جو ہے وہ کوئی ایک چیز لگا دیتے ہیں آنکھ کے اوپر، تاکہ جو ہے وہ روشنی نہ جائے، اور پھر جب آدمی مثال کے طور پر 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو آنکھ کو جو ہے کھولتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ روشنی میں جو ہے آپ نہ جائیے گا، اور دھیرے دھیرے انسان کو اس کی آنکھ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ دیکھنا شروع کر پاتا ہے، ایک دم سے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اگر ایکسپوز کر دی ایک دم سے ڈائریکٹ سن لائٹ میں تو شاید وہ اندھا ہو جائے، شاید اس کی آنکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اپنی آنکھ کو کچھ دنوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ابھی آپ مجلس میں آئے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ بہت دیر تک کے ایک ہی پوزیشن میں جو ہے وہ بیٹھے رہیے، اور پھر آپ جو ہے وہ اٹھیے، تو آپ جو ہے وہ دیکھیے گا پیر جو ہے آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر، اور آپ کو جو ہے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے اٹھنے میں۔ کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پیر آپ کا وہی ہے، صرف بلڈ سرکولیشن جو ہے تھوڑا سا اس جگہ کے اوپر کم ہو گیا، تو آپ کے لیے جو ہے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ تو اب جو یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اب عقل کو جوڑیے۔ عقل کی جو ورزش ہے، عقل کی جو ایکسرسائز ہے، وہ ہے سوچنا۔ اگر ہم نے سوچنا بند کر دیا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ کچھ تھوڑے سے زمانے کے بعد آپ کے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ جائے کہ دیکھیے کچھ لوگوں کو آپ صحیح بات سمجھا رہے ہیں، بھائی یہ چیز ہے، دیکھو یہ 2+2 ہے، اس کی نہیں سمجھ میں آئے گا 2+2 4 ہوتا ہے، کہا کہ نہیں میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، میرے دادا یہ کہتے تھے، میرے ابا یہ کہتے تھے، میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے عقل کا استعمال کرو، لیکن اس کے پاس عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ سب کو عقل دے کے بھیجتا ہے، لیکن جب ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت جو ہے سلب ہو جاتی ہے۔
وہ نعمت جو ہے خدا لے لیتا ہے. اور پھر یہی چیز جو ہے قرآن نے ابھی آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہی چیز جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ وہ واپس ہی نہیں پلٹ کے جا سکتا، یعنی وہ سچ اور حق کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک آرگیومنٹ آتا ہے، ایک بات آتی ہے، لیکن اس کی طرف نہیں جا سکتے. انٹیلیجنس میں اور عقل میں فرق ہے، حکمت میں، وزڈم میں اور عقل میں جو ہے وہ فرق ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی اور چیزیں ہیں. وہ چیزیں انشاءاللہ کبھی اور آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. لیکن یہ سمجھ لیے کہ عقل جو ہے وہ سوچنے، پاور آف تھنکنگ، اس کو کہتے ہیں عقل. اور خدا وند عالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا بھرپور فل جو ہے وہ اس کا استعمال کریں. اور سب سے پہلے اس چیز میں کریں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کریں سب سے پہلے. نہیں تو پھر جو ہے وہ زندگی جو ہے ایک ایسی چیز بن جاتی ہے کہ جو دوبھر ہو جاتی ہے انسان کے لیے. پھر جو ہے وہ زندگی اس دنیا میں جیتے جیتے تھک جاتا ہے. کیونکہ آپ کو اگر دنیا کی تمام لذتیں لا کے ابھی دے دی جائیں، اب مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ امیجن کیجئے، میں صرف مثالوں سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور بھی سمپل سی مثالیں. آپ امیجن کیجئے، ہم سے ایک نے کسی نے بہت اچھی مثال دی ہے، کسی دوسرے کی مثال ہے ایکچولی. اس نے کہا کہ آپ امیجن کیے کہ آپ کے پاس $1 ملین ابھی ہیں، یعنی بلیو اٹ. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ سمجھ لیے کہ اب آپ سیٹسفائی ہو گئے لائف سے. کیونکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ایک مطلب پیسہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے عام طور سے انسان کا، کہ ہمارے پاس یہ آ جائے، اتنا آ جائے، اتنا آ جائے. جب اس ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر کہتا ہے کہ نہیں، ابھی جو اس کے پاس ہے وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. پھر وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو سوچ رہے تھے بہت اچھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ جو ہے اس سے اوپر جو ہے وہ دیکھتا ہے. دنیا کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں. پھر جو ہے اس کو دیکھتا ہے، اس سے بھی بڑے کو دیکھتا ہے، وہاں پہ دھیرے دھیرے کر کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب وہاں پہ پہنچتا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، یہی کہا گیا اسی وجہ سے کہ دنیا کے پیچھے اگر بھاگتے چلے جاؤ گے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی انتہا صرف قبر ہے. میری بات نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. لالچی کے پیٹ کو صرف جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں بھر سکتا. تو دنیا کے بارے میں اگر گریڈی ہے انسان کے دنیا حاصل کرنا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا کہ ہم انسان جو ہے اس چیز کے پیچھے، ہماری عقل کہتی ہے کہ اس چیز کے پیچھے جاؤ کہ جو ہمیشہ رہنے والی، ایور لاسٹنگ ہو. اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ. ہم کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے عام طور سے کہ ٹیمپریری کوئی چیز ہم کو ملے، اور کوئی بہت اچھی ہو، ٹیمپریری آپ کو چیز ہوتی جائے تو آپ انجوائے تو اس کو کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو فیل ہوگا کہ اس کے بعد مجھے نہیں ملے گی یہ چیز. تو ہم جو ہے وہ ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہو. تو یہی تو خدا کہہ رہا ہے ہم سے کہ اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں تم کرتے ہو کہ اس دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے تم اتنی کوششیں کرتے ہو، اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہو، اپنے دن کو برباد کر دیتے ہو، اپنی نیند کو برباد کر دیتے ہو، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہو، گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہو. لیکن آخر میں تم کو ملتا کیا ہے یہ تو بتاؤ. کچھ نہیں ملتا ہے. وہی حال ہوتا ہے تمہارا کہ جو کسی دوسرے کا ہوتا ہے. کنگ بھی مر جاتا ہے اور بھی جو دوسرے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے وہ زندہ رہ جاتا ہو ہمیشہ کے لیے، کوئی نہیں زندہ رہ جاتا. تو پھر ہم جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ جو ہے کہاں سے ملے گی ہم کو. بہت دھیرے دھیرے میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. کہاں ملے گی وہ چیز؟ وہ ملے گی ہم کو قرآن میں اور اہل بیت علیہ السلام. قرآن
اور اہل بیت علیہم السلام وہ چیز ہم کو بتاتے ہیں. یہی تو خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تم کو وہ چیز بتائیں گے کہ جو تمہارے فائدے کی اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں ہوگی. ہم تم کو دھوکہ دینے والے نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے خدا کو. معاذ اللہ ہم یہ سوچیں کہ پیغمبر کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا اہل بیت کو فائدہ ہوگا یا خدا کو فائدہ کا, ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کبھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ معاذ اللہ خدا نے آپ سے آگے کوئی چیز مانگی ہو, یا اہل بیت نے آگے کوئی چیز مانگی ہو آپ سے, یا پیغمبر نے کوئی چیز آپ سے مانگی ہو؟ کوئی چیز نہیں مانگی ان لوگوں نے, بلکہ ان کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوا ہے ہماری زندگی میں. تو کیا اس سے بھی بڑھ کے کوئی پروف اور چاہیے ہم کو؟ لیکن ہم پھر جو ہے وہ وہی اپنی ڈیزائرز, اپنی جو دنیا کی جو خواہشات ہیں ان میں اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ ایک چیز اب عرض کر دوں, بات کو ختم کرنا ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا عقیدہ سوسائٹی کے پریشر میں نہیں بناؤ. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اپنا عقیدہ سوسائٹی کے پریشر میں آ کے نہیں بناؤ. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ فری تھنکر ہوتا ہے. سوسائٹی کا ٹرینڈ جو ہے وہ کچھ چل رہا ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ بہے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ سوسائٹی میں یہ چیز ہو رہی ہے تو مجھے بھی نہیں. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو کہتے ہیں نہیں, وہ کریٹیکل تھنکنگ یہاں پر بہت سکھائی جاتی ہے. وہی اسلام کہہ رہا ہے کہ تم اس کو خالی دوسری چیزوں کے لیے نہیں استعمال کرو, عقیدے کے لیے بھی, دین کے لیے بھی استعمال کرو اس کو. تو اپنا عقیدہ تمہارا جو ہے وہ دنیا کے پریشر اور دنیا کی سوسائٹی کے پریشر میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ اصول دین میں ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو, یعنی اپنے عقیدے کو عقل کے ذریعے سے بناؤ. اچھا, اگر خدا کو ڈر ہوتا کہ اگر عقل کا استعمال یہ لوگ کریں گے, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے اس وجہ سے, تاکہ اگر ان کے پاس علم آ گیا تو مثال کے طور پر میری گدی اور میری کرسی چلی جائے گی. ہمارے کیا بہت ہی ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان میں کہ لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے, لوگوں کو بتائے نہیں کچھ چیزیں ان کے فائدے کی نہیں بتاتے ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا ہے تو ان کی جو ہے وہ کرسی ہاتھ سے چلی جائے گی. تو کیا خدا معاذ اللہ ڈرتا ہے اس چیز سے؟ نہیں, وہ تو کہتا ہے کہ نہیں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو فطرت ہے, تمہاری نیچر ہے, یہ تمہارے اندر عقل ہم نے جو ہے وہ ڈال دی ہے, اور خدا کو اس سے ڈر نہیں ہے. اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو, ڈر نہیں ہے. اگر وداؤٹ پریجوڈس اگر تم نے استعمال کیا عقل کو, تعصب کے بغیر استعمال کیا, تو یہ یقینی ہے, گارنٹیڈ ہے کہ تم خدا کی طرف چلے جاؤ گے. گارنٹیڈ ہے. اگر آؤٹ سائڈ کہیں سے انفلوئنس نہیں ہے اور آنکھیں تمہاری کھلی ہوئی ہیں عقل کی, یعنی عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, تو یو کین نیور گو رانگ. ہمیشہ صحیح راستے کے اوپر ہی آؤ گے. تو پھر اب یہ بتائیے مجھے, بات کو ختم کر رہا ہوں آخر میں, کہ پھر اب یہاں دین میں اور سائنس میں کہاں پر کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ دین منع کر رہا ہو؟ یہ لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے وہ یعنی آنکھیں بند کر لی اور منہ کھول دیا اور کام جو ہے وہ بس سن رہا ہے آدمی, بس چل رہا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں کہا, ایٹ لیسٹ 2000 ٹائمز کہا جا سکتا ہے ویری سیفلی کہ قرآن میں جو ہے وہ عقل کا اس کی جو سملر ورڈز ہیں سینونیمز کے ساتھ جو ہے استعمال ہوا ہے سیفلی 2000 ٹائمز. تو بھی قرآن کو اگر ڈر ہوتا, آپ اب جا کے آپ کمپیئر کیجئے, اسٹڈی کیجئے دوسری بکس کو, کہ وہاں پر جو ہے وہ بک جو ہے اگر اتنا زیادہ یا اتنی مرتبہ کہہ پائے قرآن کے جیسے کہ قرآن کو اسٹڈی کرو, یعنی اس کو اسٹڈی کرو اور عقل کا استعمال کرو, تو گارنٹیڈ ہے کہ آپ جو ہے آپ اس قرآن کو کہہ سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں. نہیں, یہ قرآن معاذ اللہ میں نہیں مانتا ہوں, لیکن کہیں پر نہیں ملے گا. چاہے بائبل اٹھا کے دیکھ لیے, چاہے تورات اٹھا کے دیکھ لیے, چاہے ہندوؤں کے اسکرپچرز کو اٹھا کے دیکھ لیے, کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ عقل کا استعمال کرو بس. اچھا, اب یہاں پر بات کو جو ہے وہ یہاں پر ایک چیز جو ہے نقطہ پوائنٹ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے
کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے استعمال کو کرے لیکن کسی غلط نتیجے کے اوپر پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ کبھی کبھی مطلب اس طرح سے ہم جو نتیجہ چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا, کچھ اور حاصل ہو جاتا ہے. تو کیا خدا عالم اگر مثال کے طور پر ہم نے کسی دین کے بارے میں جو ہے ہم نے سوچا اور ہم کسی غلط نتیجے کے اوپر پہنچ گئے تو کیا خدا ہم کو پنش کرے گا؟ اب یہ چیز جو ہے آپ یہ غور کر لیے. آپ اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد پوری ریسرچ کرے, عقل کا استعمال کرے, مثال دے رہا ہوں مجتہد کی, عقل کا استعمال کرے اور اس کے بعد کسی نتیجے کنکلوژن کے اوپر جو ہے پہنچے اور وہ صحیح نہیں ہو تو بھی خدا کہتا ہے حدیث کے مطابق اس کو ایک ثواب ملے گا, ضرور پنش نہیں کیا جائے گا, اس کو ثواب ملے گا. اگر اس نے پوری ریسرچ کی ہے اور عقل کا استعمال کیا ہے اور کوئی تعصب سے کام نہیں لیا ہے تو اس کو پنش نہیں کیا جائے گا. اس کی عقل کی وجہ سے, اس کے استعمال کی وجہ سے خدا اس کو ثواب دے گا. ممکن ہے کہ دنیا والے اس کو نہ ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن آخرت میں اس کو نجات مل جائے گی کیونکہ اس نے عقل کا استعمال کیا. بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی رہی ہے پوری تاریخ میں. آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیے, ہمیشہ ہم مائنورٹی میں تو رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو بڑے بڑے کنگز کے پاس جو منسٹرز ہوا کرتے تھے, اسکالرز ہوا کرتے تھے, انڈیا تک میں بھی جو ہے جو بڑے بڑے آپ جو ہیں وہ اکبر کے 9 رتن کا نام تو سنا ہے کہ 9 جیولز آف اکبر جو ہے اس میں سے 7 جو تھے وہ شیعہ تھے. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے اسکالرز چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, یعنی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں اکثریت جو ہے وہ شیعوں کی ہوا کرتی تھی. ہمارا ڈسٹنکشن تھا یہی کہ ہمارے پاس فری تھنکرز ہوا کرتے تھے. اب ہم اس ایج کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم جو ہے وہ کچھ کسٹمز میں اور کچھ رواج اور کچھ رسمیں ان چیزوں میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ عزاداری ہم کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہتی ہے. وہ ایک امام حسین کا مشن یہی تھا کہ تم جو وہ دنیا کے, کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھ کے اگر چلنا شروع کر دو گے تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. عام طور سے یہ چلتا ہے گو ود دا فلو. نہیں, اس میں کیا ہے, وہ تو ڈیڈ باڈی بھی کرتی ہے, دریا میں ڈال دیے اٹ ول گو ود دا فلو. زندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا راستہ بناتا ہے خود, ہے کہ نہیں؟ اپنا راستہ بناتا ہے کون؟ جو زندہ ہوتا ہے. پانی کو کاٹ کے اپنا راستہ نکالے گا جہاں اس کو جانا ہے وہ, نہیں تو ڈیڈ باڈی تو اس کو سمندر میں لے جا کے پھینک دیتا ہے دریا جو ہے. ہم کیا بننا چاہتے ہیں ایز اے کمیونٹی, شیعہ کمیونٹی؟ ہم کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور بہت سی چیزیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا. کل انشاءاللہ دوسرا ٹاپک ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. بس احمد کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں کچھ ان کے جو مسائل ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہم میں سے سب کبھی تو مسافر تھے, اب شاید یہاں پر آ کے سیٹل ہو گئے ہیں, لیکن ان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ جو سفر کے لیے کہیں گئے ہوں یا یہیں پر ہی آئے ہوں اور جب وہ اکیلے ہوں اور کوئی بھی ان کا ساتھی نہ ہو, اس وقت انسان کو کیسا لگتا ہے؟ بہت لاچارگی محسوس ہوتی ہے, بہت انسان کو جو ہے وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے, اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, اب یہی تصور کریں کہ جناب مسلم ابن عقیل یکا و تنہا ایک دم اکیلے, کل تک کے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی. اب دیکھیے
اس طرح کے بھی شیعہ تھے، ابھی سب کہنے والے تھے، شیعہ نہیں تھے، وہ کہنے والے تھے۔ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جب جناب مسلم نے جو ہے وہ پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ایک دھمکی دی تھی ابن زیاد نے، اس سے ڈر کے خوف کے مارے سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جناب مسلم جو ہے وہ ان کے جناب مختار کے گھر پہ، ہانی ابن عروہ کے گھر پہ جو ہے وہ جناب مسلم ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب کہیں جانے کا راستہ جو ہے جناب مسلم کو نہیں ملا، اور روایت بتاتی ہے کہ کوفہ جو تھا ایک اس وقت بہت بڑا شہر تھا، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اب جناب مسلم جو ہے وہ شہر سے نکلنا بھی چاہیں تو چاروں طرف ناکہ بندی ہے شہر کی، تو جناب مسلم جو ہے کوفے کی گلیوں میں چھپے چھپے جو ہے وہ گھوم رہے، چھپے چھپے پھر رہے ہیں۔ پورا دن جو ہے وہ گزر گیا، اور آ کے ایک دروازے کے اوپر تھک کے بیٹھ گئے، اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک اس گھر کی میں خاتون تھی، اس نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ کوئی اجنبی دروازے کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا کہ بہن تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو، اے مومنہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جناب مسلم کو جو ہے اس نے پانی پلایا، اور اس نے کہا کہ اے مومن، ابھی جو ہے وہ ماحول بہت کوفے کا خراب ہے، زمانہ پرآشوب ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ چلے جائیے۔ جناب مسلم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے وہ گھر جو ہے اپنے کہیں چلے جائیے جہاں پر آپ کا گھر ہے۔ مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ بس اس کو تشویش ہوئی، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا ایلچی ہوں۔ بس ایک مرتبہ وہ مومنہ تھی، وہ کہنے لگی کہ زہی نصیب، ارے بنی ہاشم کے حسین کے ایلچی جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم کو اس نے پناہ دی، ایک حجرے کو خالی کیا، جناب مسلم کو اس حجرے میں جو ہے وہ جگہ دی، اور جناب مسلم جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ یہ مومنہ خاموشی سے جو ہے دوسرے ایک حجرے میں جا کے بیٹھ گئی، اور اس کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا، لیکن یہ بیٹا جو ہے بڑا ملعون قسم کا بیٹا تھا۔ ماں تو مومنہ تھی، لیکن بہت تعجب کی بات ہے اس کا جو بیٹا تھا وہ ظالموں سے ملا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے اس کو پتا چلا کہ گھر میں کوئی ہے، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کون ہے؟ یہ مومنہ جو ہے چھپانا چاہتی تھی، نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اصرار کیا۔ تو ایک مرتبہ مومنہ سے اس نے جو ہے وہ بتایا، اس مومنہ نے، کہ یہ ہمارا شرف ہے، ہمارے جو ہے وہ نصیب جاگ گئے کہ مسلم جیسے بنی ہاشم کے ایک فرد جو ہے ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، خاموش رہا، لیکن جیسے ہی ماں کی آنکھ لگی وہ دروازے سے گھر سے نکل کے گیا، اور جا کے حکومت کو خبر کر دی کہ جس کو تم جگہ جگہ پر تلاش کر رہے ہو وہ تو میرے ہی گھر میں موجود ہے۔ بس ادھر سے وہ گیا، سویرا ہونے والا تھا، صبح کا وقت ہونے والا تھا۔ جناب مسلم عبادت کرتے کرتے جناب مسلم کی آنکھ لگی، خواب میں مولا کائنات کو دیکھا، اے مسلم بس اب ہماری طرف آنے میں جلدی کرو۔ ایک مرتبہ جناب مسلم سمجھ گئے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، جناب مسلم کی آنکھ کھلی، مومنہ کو آواز دیا، اے تو میرے ہتھیاروں کو تو لے کے آؤ، میرے اسلحے کو لے کے آؤ، میری تلوار کو لے کے آؤ۔ اس نے کہا کہ مولا کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ تم گھوڑوں کی آوازوں کو نہیں سنتی ہو؟ یہ ظالم پتہ چل گیا ہے ان کو، یہ آ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آقا اگر آپ کو ڈیفنس ہی کرنا ہے، اگر آپ کو دفاعی کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کیجئے، گھر سے کیجئے، آسان ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ہاں تو صحیح کہتی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مجھے تیری عزت کا خیال آتا ہے کہ کہیں یہ ظالم تیرے گھر میں نہ گھس آئے۔ بس میں کہوں گا اے مسلم، ایک مومنہ کی عزت کا اتنا خیال،
ایک مومنہ کی عزت کا اتنا خیال، ہائے اس وقت زین العابدین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جب زینب کبریٰ کربلا کے میدان میں بے مقرع و چادر آ گئی ہوں گی۔ ہاں روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، ایک عظیم جنگ کی یکا تنہا اکیلے ہیں لیکن بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ہے، اور اتنی زبردست جنگی صلاحیت ہے کہ ظالموں کو گھوڑوں سے کھینچ کے گراتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی ٹکڑیاں آئیں فوج کی، بڑی بڑی، لیکن جناب مسلم نے سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ ایک مرتبہ جو کمانڈر تھا اس نے جو ہے وہ ابن زیاد سے کہا کہ اور فوج کو بھیجو، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ارے ایک آدمی ہے اور ایک آدمی کے لیے اتنے لوگ کیا کافی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، ارے اگر کوئی یہ بنیا و بقال ہوتا تو کہا جا سکتا تھا یہ بنی ہاشم کی ایک فرد ہے، یہ مسلم ہے۔ بس جب ظالموں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سامنے سے جناب مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتے، اریسٹ نہیں کر سکتے، تو بس ان لوگوں نے ایک چال چلی اور یہ کیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے جو ہے وہ بھرا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب مسلم کو دھیرے دھیرے جو ہے فوج نے پیچھے ہٹ کے اس گڑھے میں جو ہے جناب مسلم کو گرا دیا، اور اوپر سے جو ہے وہ تلواریں اور نیزے جو ہے تیر جو ہے وہ چلائے گئے۔ جناب مسلم لہو لہان ہو گئے، بہت زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد جناب مسلم کو اس میں سے نکالا گیا، گرفتار کر کے لے کے چلے۔ جناب مسلم کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، خون جو ہے وہ جاری ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بھی بہنا شروع ہوئے۔ تو محمد ابن اشعث کے جو جناب مسلم کو لے کے چل رہا تھا، اس نے جو ہے وہ کہا کہ جو اتنے عظیم مقصد، اتنے بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے، اگر گرفتار ہو جائے تو اس کو اس طرح سے رونا نہیں چاہیے ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا ہے ملعون، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر کے موت کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے استقبال کی وجہ سے اپنے آقا اور مولا حسین کو خط لکھ کے بھیج دیا ہے کہ آقا کوفے کی طرف آ جائیے، اب مجھے ڈر ہے کہ میرا آقا ادھر آ گیا تو کیا ہوگا، اس وجہ سے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ بہرحال حسین کو دربار میں، ایک مرتبہ جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا، جناب مسلم دربار میں آئے، ابن زیاد کہنے لگا کہ تجھے اے مسلم، تجھے کوئی دربار کے آنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ جب کسی امیر کے سامنے آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ تو میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر جو ہے وہ حسین ہے میرے امیر۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم کے قتل کے لیے جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میری جو ہے وہ کچھ وصیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جناب مسلم نے وصیتوں کو جو ہے وہ کیا، لیکن ان کی وصیتوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ لیکن جناب مسلم نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، تو دربار والوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ جناب مسلم کو پانی دے دو، کچھ نے کہا کہ نہیں دو، کچھ نے کہا کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، پانی پلانے سے کوئی جو ہے نقصان نہیں ہے۔ بس پانی کو جناب مسلم کے لیے لایا گیا۔ جناب مسلم جو ہے پانی پینا چاہتے ہیں، جیسے ہی لب جو ہے وہ اس جو ہے وہ گلاس سے اور اس ایک مرتبہ لگائے تو جناب مسلم کا تھوڑا سا خون جو ہے اس پانی میں گر گیا۔ پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے پانی لایا گیا، پھر جیسے ہی پینا چاہتے ہیں خون اس میں دوبارہ گر گیا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، ایک مرتبہ جناب مسلم کے دانت جو ہے وہ گر کے اس جو ہے وہ اس ظرف میں چلے گئے۔ جناب مسلم نے پھر اس پانی کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے مسلم، پانی نصیب میں نہ تھا، ہاں شاید خدا کی یہی
ہی مصلحت رہی ہو، کیونکہ اگر آپ پانی پی لیتے تو شاید دوسرے تو شکوہ نہ کرتے، علی اصغر ضرور کہہ دیتے اے امو جان آپ جب اس دنیا سے گئے تو پانی پی کے گئے، لیکن میں 6 ماہ کا علی اصغر جب اس دنیا سے گیا تو مجھے پانی بھی نہیں بلکہ تیر تھے شوبہ